دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نور نے نوڈلز ایک سائڈ پر رکھے تھے۔ زاویار: جی لٹل اینجل، ہمیں بات کرنی ہے آپ سے۔ پہلے کھانا کھا لو پھر بات کرتے ہیں۔ نہیں، پہلے ہم بات کریں گے۔ اوکے کرو۔ آپ ہم سے وعدہ کریں آئندہ آپ ویسا کچھ نہیں کریں گے۔ کیسا؟ زاویار نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ویسے ہی، وہ گولیاں۔ میں وعدہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں؟ آپ پھر سے کسی کو ماریں گے؟ اس کی آواز میں نمی تھی۔ لٹل اینجل، تم مجھے ہرگز بلیک میل نہیں کر سکتی۔ آپ کسی کو کچھ نہیں کریں گے زاویار، وعدہ کریں۔ ہر انسان کی زندگی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس ٹاپک کو ختم کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ آپ وعدہ کریں کہ دوبارہ کسی پر گولی نہیں چلائیں گے، چاہے وہ کوئی مجرم ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، وعدہ کریں زاویار۔ نور پلیز بند کرو اس ٹاپک کو، اور میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کر رہا تم سے جس سے میں پورا ہی نہ کر سکوں۔ کیا مطلب؟ آپ پھر سے کسی کی جان لیں گے؟ نور، کھانا کھاؤ تم۔ آپ وعدہ کریں کہ آپ دوبارہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، کسی کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے آپ۔ ٹھیک ہے، نہیں لگاؤں گا میں ہاتھ کسی کو بھی، زاویار نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وعدہ کریں۔ اوکے پرومس لٹل اینجل، اب کھاؤ کھانا۔ آپ بھی کھائیں۔ بلیک ماسک پہنے، بلیک ہیوڈی میں، سر پر کیپ جھکائے وہ ایک فیکٹری کے باہر کھڑا تھا۔ رات کے اندھیرے میں صرف اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، جیسے کسی وحشی جانور کی گھات لگاتی نظریں۔ وہ پرسکون تھا، بہت پرسکون، جیسے جانتا ہو کہ آج رات وہ ہونے والا ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جیب سے اس نے ایک لال رنگ کا لائٹر نکالا، پھٹ سے فلیش نکلا، شعلہ بھڑکا۔ وہ ہنسا، وہی پرانی ٹھنڈی بے رحم ہنسی جس سے اکثر لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ جایا کرتی تھی۔ اس کے آدمیوں نے فیکٹری کے ارد گرد پیٹرول چھڑک دیا تھا۔ پائپ لائنز، کھڑکیاں، دیواریں، دروازے، کوئی کونا محفوظ نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا۔ اس نے لائٹر کو جلایا، ہوا میں گھمایا اور مسکراتے ہوئے فیکٹری کی دہلیز پر پھینک دیا۔ آگ ایسے پھیلی جیسے جنگل میں برسوں سے سوکھی لکڑی پڑی ہو اور بس ایک چنگاری کا انتظار ہو۔ ایک لمحہ، پھر دوسرا، اور پورا ڈھانچہ شعلوں کی آغوش میں تھا۔ لوہے کی سلیں پگھلنے لگی، کھڑکیاں چیخنے لگیں، مشینوں سے دھواں نہیں موت نکلنے لگی۔ دھماکہ ایسا ہوا کہ رات لرز اٹھی، شعلے آسمان چاٹنے لگے، اور فضا میں صرف جلتی چمڑی، تیل اور انتقام کی بو تھی۔ وہ پیچھے ہٹا، چہرے پر فاتحانہ سکون، اور آنکھوں میں وہ آگ چھلک رہی تھی جو باہر نہیں اندر جل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ، اس نے سرد لہجے میں کہا، اور دھوئیں کی دبی اس چادر میں ایسے غائب ہو گیا جیسے وہ کبھی یہاں آیا ہی نہیں تھا۔ وہ پورے گھر میں فون ڈھونڈ رہی تھی لیکن اسے نہیں ملا تھا۔ وہ لاؤنج میں گئی تھی جہاں کسی کا فون پڑا تھا۔ اس نے فون اٹھایا تھا اور جلدی سے نمبر ڈائل کیا تھا جسے نہیں اٹھایا گیا تھا۔ اس نے پھر سے نمبر ڈائل کیا تھا جسے دوسری بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو بابا، دعا۔ بابا آپ سب ٹھیک ہیں؟ بھائی ٹھیک ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کہاں ٹھیک ہے؟ ہاسپٹل میں ہے اس وقت وہ۔ اس کمینے نے میرے بیٹے پر ظلم کیا، اس پینتھر نے، وہ مافیا لیڈی نے میرے بیٹے کو موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ دعا نے روتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ بابا، بھائی ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ اور اچانک اس کے ہاتھ سے فون کھینچ لیا گیا تھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ پڑا تھا کہ وہ زمین پر گری تھی۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی تمہاری؟ حشمت جبار فون سے دھاڑا تھا۔ اپنی بکواس بند رکھ، میں چاہے اسے جان سے مار دوں۔ تو ہوتا کون ہے یہ پوچھنے والا؟ ہاں؟ عرش اس سے بھی اونچی آواز میں گھرایا تھا۔ میری بیٹی ہے وہ، تھی، تیری بیٹی تھی وہ، اب بھول جا۔
میری بیٹی کو میں تجھ سے آزاد کروا لوں گا۔ پہلے اپنے بیٹے کی زندگی بچا لے، کیونکہ اس بار تیری باری ہے جلنے کی، راکھ بننے کی، کیونکہ اب میں وولف ہوں جو تباہ و برباد کر دے گا۔ عرش نے غصے سے فون کاٹا تھا۔ دعا اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی غصے سے کھڑی ہوئی تھی اور تیزی سے اس کے کوٹ کے پیچھے سے گن نکالے اس کے سر پر رکھی تھی۔ عرش نے ایک پل کو اسے دیکھا تھا اور پھر وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ ہنسو مت ورنہ میں ختم کر دوں گی تمہیں، عرش سکندر، کیونکہ جیسے میں یہ گن تم سے لے سکتی ہوں ویسے تمہاری جان بھی لے سکتی ہوں۔ عرش اس کی طرف جھکا تھا۔ عرش وہ کرتا ہے جو کوئی نہیں کرتا، مجھ سے زیادہ تیز کوئی نہیں یہاں مس دعا حشمت۔ دعا نے اس کی کن پٹی پر گن رکھی تھی۔ وہ پھر سے ہنسا تھا۔ چلانی آتی ہے کیا تمہیں مون لائٹ؟ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ دعا نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور عرش نے جھٹکے سے اس کے بازو کو پکڑے، اس کا چہرہ گھماتے اس کا بازو اس کی کمر سے لگایا تھا اور اس سے وہ گن لے چکا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ گن تم نے مجھ سے ہوشیار بن کر چھینی؟ غلط، کیونکہ میں نے لینے دی اس لیے تم نے لی، یہ سمجھی؟ تم مجھے مار سکتی ہو، ہاں وولف کو، تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے دھوکہ دے سکتی ہو؟ وہ غصے کی شدت سے دھاڑا تھا اور ہوا میں فائر کیا تھا۔ وہ کانپی تھی۔ نور نیند میں ڈرتے ہوئے لرزی تھی اور زاویار کے سینے میں چھپی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، سو جاؤ، زاویار نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تھا۔ گولی، وہ نیند میں ڈر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا لٹل اینجل، تمہیں پتہ ہے نا عرش اور زحان پریکٹس کرتے ہیں، سو جاؤ۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے پرسکون کر رہا تھا۔ وہ پرسکون ہوتی دوبارہ سے نیند میں جا چکی تھی۔ دنین جھٹکے سے گولی کی آواز سنتی اٹھی تھی اور زحان کے سینے سے لگی تھی۔ زحان تم ٹھیک ہو؟ زحان نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا تھا اور اسے خود میں قید کیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم وہ پینک ہو رہی تھی۔ زحان نے اس کی گھبراہٹ واضح محسوس کی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ گولی چلی تھی ابھی، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ پرنسس، کچھ نہیں ہوا، سو جاؤ یار، زحان نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آج پہلی بار وہ اسے اپنے قریب آنے دے رہا تھا، اسے خود کے قریب رکھ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں اسے ریلیکس کر رہا تھا، حالانکہ وہ اس سے نفرت کا دعویدار تھا۔ زحان، سب ٹھیک ہے؟ دنین کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ زحان نے اسے اپنے سینے پر سلایا تھا۔ سو جاؤ، اب میں پاس ہوں، اوکے؟ باہر گولی۔ عرش کبھی کبھی رات کو پریکٹس کرتا ہے جب اسے نیند نہیں آتی تو۔ وہ نارمل ہوتی اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی کمر سہلا رہا تھا۔ تم نے میرے بھائی کو ہاسپٹل پہنچا دیا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اوہو، غلطی ہو گئی ہاسپٹل پہنچا کر، بھیجنا تو اس کو قبر میں چاہیے تھا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ آخر کیا بگاڑا ہے میری فیملی نے تمہارا؟ بتاؤں کیا؟ سن پاؤ گی اپنے باپ کی اصلیت؟ ہاں؟ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میرے بابا نے کچھ نہیں کیا۔ اچھا، کچھ نہیں کیا؟ وہ اس کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے روم میں لے کر گیا تھا۔ عرش نے جھٹکے سے اسے زمین پر پھینکا تھا۔ تم ایک گھٹیا باپ کی گھٹیا اولاد ہو، تم ایک نہایت سیلفش اور گھٹیا لڑکی ہو، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ وہ دھاڑا تھا۔ وہ روتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں تم سب ہاتھ دھو کر میرے بابا اور بھائی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تو سنو پھر بتاتا ہوں۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے گھٹیا باپ نے میرے پورے خاندان کو ختم کر دیا۔ عرش کی زبان آخر میں لڑکھڑائی تھی۔ جہاں بات اس کے خاندان کی ہوتی وہ ہمیشہ کمزور پڑ جاتا۔ میری آنکھوں کے سامنے، وہ سختی سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ وہ غور سے اسے دیکھ اور سن رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے تمہارے باپ نے میری ہستی بستی فیملی کو تباہ کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے بابا ایسا کبھی نہیں کر سکتے، وہ اس کی آنکھ میں دیکھتے روتے ہوئے بولی تھی۔
مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم مانو یا نہ مانو، لیکن تمہارے باپ کے منہ سے سب سنا سکتا ہوں۔ عرش نے نمبر ڈائل کیا تھا اور دوسری طرف سے فوراً کال اٹھائی گئی تھی۔ عرش نے فون سپیکر پر کیا تھا۔ ہیلو حشمت جبار، کیا حال ہے تیرا؟ عرش اس بار سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ تیری اتنی ہمت عرش؟ حشمت جبار شدید غصے میں تھا۔ ہمت کی بات مت کر حشمت جبار، جانتا ہے تو مجھ میں کتنی ہمت ہے۔ تو جیسا گھٹیا میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا عرش، اور دیکھے گا بھی نہیں بڈھے، کیونکہ وولف صرف ایک ہی ہے، نہ مجھ جیسا کوئی ہے اور نہ پیدا ہوگا کبھی۔ کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا عرش جو تجھے ٹکر دے گا۔ عرش کہکا لگا کر ہنسا تھا، وہی خاموش فضا کو چیرتا، کمرے کے شیشے ہلا دینے والا کہکا، اور سرد لہجے میں بولا، ٹکر وہ صرف میرے بھائی مجھے دے سکتے ہیں اور کوئی بھی نہیں، کیونکہ ہمارے خون میں شامل ہے دشمن کا غرور کچل دینا۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ واحد تو ہی ہے جو جیت سکتا ہے؟ تیرے جیسے بہت ہیں، بہت دیکھے تیرے جیسے۔ ابے کاپی ہوگی پھر میری، وہ مارکیٹ میں اب میری کاپی گھومے گی۔ آنے دے یار، 2 نمبر چیزیں زیادہ دیر نہیں چلتی۔ ہر کوئی عرش سکندر بننا چاہتا ہے لیکن بن نہیں پاتا۔ ہائے تکلیف سمجھ سکتا ہوں میں سب کی۔ اس نے اپنی جیکٹ کی کالر تھوڑی اونچی کی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کون میری نقل کرتا ہے، میری کاپی کر کے بھی تم میرے جتنا بول نہیں سکتے، نہ بن سکتے ہو۔ میں نام نہیں اثر ہوں، اور اثر کی کوئی کاپی نہیں ہوتی۔ ایک پل کو رکا، کندھے پر پیچھے دیکھے بغیر مسکرایا، اور جہاں تک ٹکر کی بات ہے تو بھائی ٹکر صرف برابر والوں سے ہوتی ہے، نیچے والوں کو تو صرف رون دیا جاتا ہے۔ عرش حد میں رہے اپنی۔ ویسے کاپیوں سے یاد آیا، سکندرز کی مطلب ہم بھائیوں کی پوری کاپیاں پھیل رہی ہیں یار۔ لگتا ہے تو اپنے جیسے چمچوں کو تیار کر رہا ہے ہمیں ٹکر دینے کے لیے۔ عرش اب تو حد سے بڑھ رہا ہے، مجھے پتا ہوتا نا کہ تو بڑے ہو کر اتنا گھٹیا اور کمینہ بنے گا تو تجھے تیرے بچپن میں ہی ڈھونڈ کر مار دیتا، تیرے باپ کی طرح۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ خاموش حشمت جبار، میرے باپ تک مت جانا ورنہ تجھے پتا ہے عرش سکندر وہ بلا ہے جو ساتھ چمٹ جائے تو مرنے تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ پتا ہے تجھے تو بالکل اپنے چھوٹے چاچو پر گیا ہے، اسفند پر۔ وہ بھی تیرے جیسا تھا، لیکن کیا ہوا پھر؟ مر گیا نا؟ مار دیا میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، اور عرش کی آنکھیں غصے اور دکھ سے لال ہو رہی تھی۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ تاریخ خود کو دہرائے گی حشمت جبار، اور اس بار خاندان تیرا اور ہاتھ میرے ہوں گے۔ یاد رکھنا، ابھی تو تیرا بیٹا موت کے صرف منہ میں ہے، اگلی بار زمین کے اس حصے میں ہوگا جہاں سے واپس نہیں آ سکے گا۔ عرش! حشمت جبار چلایا تھا، آواز نیچے رکھ ورنہ زبان کاٹ کر اپنے وولف کو کھلا دوں گا۔ وولف ہوں میں، یاد رکھ، جس سے آج دنیا ڈرتی ہے، اور تو کمزور ہے۔ میں وہی کمزور ہوں عرش جس نے تیرا خاندان مٹا دیا تھا، اور اس بار تم سب بھائیوں کو بھی مٹا دوں گا۔ مٹائے وہ جاتے ہیں جو کمزور ہوں، اور میں وہ زہر ہوں جسے نگلنے سے پہلے انسان مر جاتا ہے۔ تو کمزور ہے، اس بار مرے گا، مگر آواز بھی نہیں نکلے گی، اور میرے بھائیوں کا نام لینے سے پہلے دعا مانگ کہ میں صرف زبان کھینچ کر نہ نکالوں، بلکہ اسے تیری آنکھوں کے سامنے دھڑ سے لگ کر کے تیرے ہی حلق میں ٹھونس دوں، تاکہ تو آخری سانس تک خود کا خاموش ہونا محسوس کرتا رہے۔ اور مٹائے وہ جاتے ہیں جو نرم ہوں، میں وہ زہر ہوں جو جسم میں گھس کر دعا کرواتا ہے کہ موت جلد آ جائے۔
کاش کہ میں تم چاروں کو اسی وقت تیرے خاندان کے ساتھ مار دیتا تو آج تم مجھے دھمکی نہ دے رہا ہوتا، حشمت جبار نے کہا تھا۔ افسوس ہوا مجھے کہ اس دن تو ہماری قبریں کھودنے آیا تھا، لیکن زمین اس دن ہمیں نکلنے سے انکار کر گئی تھی، اور آج وہی زمین تیرے لیے پیاسی ہے۔ ہم بچے تھے اس دن، اب ہم بدلہ ہیں۔ بدلہ؟ تو یہ مان ہی لیا کہ اس بار بچ نہیں پاؤ گے، کیونکہ اس بار میں خالی ہاتھ نہیں آیا۔ تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو ختم کرنے کا مکمل بندوبست ہے، حشمت جبار نے غصے سے کہا تھا۔ جس نے ہمارے مرنے کی دعا مانگی تھی وہ اب ہمارے زندہ رہنے کی سزا بھگتے گا۔ ہم 4 بھائی ہیں، اور جب 4 زخم اکٹھے ہو جائیں وہ صرف لاش نہیں گراتے، کہانیاں بدل دیتے ہیں۔ اب جو بولے گا وہ تو نہیں، تیرے اپنے چیخے ماریں گے ایک ایک کر کے۔ عرش نے نیچے جھکتے دعا کے بالوں کو سختی سے پکڑا تھا، وہ درد سے کرا کر رہ گئی تھی۔ اور ہم صرف وہی لوٹائیں گے جو تو نے ادھورا چھوڑا تھا، 4 گنا زیادہ، 4 طرف سے۔ تیرا بیٹا تو موت کے منہ میں ہے، اب تیری بیٹی کی باری۔ عرش خبردار جو میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ دعا نے روتے ہوئے عرش کو دیکھا تھا، پھر فون کو۔ بابا آپ کیسے؟ کیوں بابا؟ آپ کہہ دیں کہ آپ نے نہیں مارا اس کی فیملی کو، وہ روتے ہوئے اپنے باپ سے پوچھ رہی تھی۔ حشمت جبار کا خون کھول اٹھا تھا، وہ ساری باتیں دعا کو سنا چکا تھا۔ عرش میری بیٹی کو بیچ میں مت لا۔ کیا کروں؟ تیری بیٹی نے کہا کہ مجھے سچ سننا ہے، میں نے سنا دیا، اب اس کی سزا آج سے شروع۔ عرش کچھ مت کرنا، اسے میں بتا رہا ہوں تجھے، جیسے تیرے کہنے سے میں رک جاؤں گا۔ وہ طنزیہ ہنسا تھا اور دعا کا جبڑا سختی سے دبوچا تھا۔ عرش! حشمت جبار تھاڑا تھا اور عرش نے فون کاٹ دیا تھا۔ عرش نے دعا کے بالوں کو چھٹکا دیا تھا جس سے وہ دوبارہ گری تھی۔ اب رحم نہیں کھاؤں گا ذرا بھی، وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا تھا اور ارمغان کے روم میں آیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے، ٹانگیں اس کے اوپر رکھے لیٹ چکا تھا۔ ارمغان نے آہستہ سے آنکھیں کھولے اسے دیکھا تھا۔ پیچھے ہو جا یار، رات کو بھی تجھے سکون نہیں ہے۔ بھائی سونے دو، پھر صبح جانا ہے میں نے۔ کدھر؟ کینیڈا۔ ارمغان پھر سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ بھائی اب کیا دورہ پڑا ہے تجھے آدھی رات کو؟ دورہ تو کل پڑے گا سب کو، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اب کیا کارنامہ سر انجام دے کر آیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا بھائی۔ ہر کام کر کے کہتا ہے میں معصوم ہوں۔ ظاہر ہے میں معصوم ہی ہوں، صرف شکل سے۔ جی نہیں، میں واقعی میں معصوم ہوں یار۔ اچھا ٹھیک ہے، اب سونے دے۔ اوکے۔ ارہم ہاسپٹل پہنچا تھا، ریسیپشن سے پوچھ کر وہ روم میں گیا تھا۔ السلام علیکم انکل، دانیال کو کیا ہوا ہے؟ ارہم تیزی میں آیا تھا۔ اس مافیا لیڈی نے گولیاں چلائی ہیں اس پر، حشمت جبار دانت پیسے غصے سے بتا رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ اور پولیس کو کیوں نہیں انفارم کیا آپ نے؟ یہاں پولیس کی نہیں، یہاں صرف پینتھر کی چلتی ہے، پولیس بھی اس کے سامنے کچھ نہیں کر پاتی۔ آخر کب وہ یہ سب ختم کرے گا؟ وہ یہ سب جاری رکھے گا؟ کیسا ہے دانیال؟ اب ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں کب ہوش آئے گا میرے بیٹے کو۔ انکل آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہوگا۔ شکریہ بیٹا، تم ہی تو ہو میرے اپنے۔ وہ مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے، لیکن وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ رہا تھا۔ اس کا دل اسے دیکھنے کو کر رہا تھا، یہ پوچھنے کا کر رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وہ دعا کیسی ہے؟ اس کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ وہ لڑکا اس پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اسے ٹارچر کر رہا ہے، اسے اذیت دے رہا ہے، میری بیٹی کو قید کر رکھا ہے اس نے۔ ارہم اپنی آنکھیں میچ گیا تھا۔ تو آپ اسے کیسے لائیں گے واپس؟ وہ بمشکل پوچھ پایا تھا۔ پتہ نہیں، تم بیٹھو۔ جی، وہ بیٹھ چکا تھا۔ زاویار نور کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے جگا رہا تھا۔
नूर उठो जान, ज़ावियार सोने देना, नमाज नहीं पढ़नी आपने, टाइम निकल जाएगा। पढ़नी है। उसने झट से आंखें खोली थी। जाओ नमाज पढ़ो। वो तेजी से वॉशरूम में घुसी थी। वो नमाज पढ़ रही थी और ज़ावियार उससे ही देख रहा था। वो काफ़ी देर उसे देखता रहा। वो नमाज पढ़कर उसके पास आ बैठी थी। नूर, जी ज़ावियार ने उसे अपने साथ लगाया था। क्या तुम दुआ में कुछ मांगती हो? मांगते हैं। अच्छा, और क्या मांगती हो? वो तजस्सुस से उससे पूछ रहा था। हम ना, बताओ ना लिटिल एंजल। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें आप मिले और जे कि आप हमेशा हमारे साथ रहें और बुरे लोगों से दूर रहें। वो मुस्कुरा दिया था। अच्छा, तो ये भी दुआ मांगा करो ना कि तुम भी मेरे पास रहो हमेशा, उसने नूर के माथे पर लब रखते कहा था। लेकिन हम तो आपके पास ही हैं ना। हाँ, वो तो तुम मेरी कैद में हो ना, और इस कैद से मैं तुम्हें कभी निकलने नहीं दूंगा। वो खिलखिला कर हंसी थी। सच में क्या हम आपकी कैद में हैं? वो हंसते हुए बोली थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूँ? नहीं, लेकिन आप ना बहुत प्यारे हैं। वो कहते ही उसके सीने में चेहरा छुपा चुकी थी। लिटिल एंजल, क्या तुम ये चाहती हो कि आज मैं तुम्हें बिल्कुल ना छोड़ूं? नहीं ना, चले आए, बाहर जाएं। अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। आपका तो रोज़ ही नहीं करता, वो आहिस्ते से बोली थी, जिस पर उसने कहकर लगाया था। लेकिन तुम फिर भी मेरी बात नहीं सुनती। हम आपकी ही बात सुनते हैं। हर बार हम पर इल्ज़ाम डाल देते हैं। वो उसे सीने से लगाए मुस्कुरा दिया था। जोहान की आँख खुली थी। उसने दनीन को देखा था, जो उसके सीने पर सर रखे सो रही थी। दनीन, उसने उसे बुलाया था। जोहान ने उसके चेहरे से उंगली ट्रेस करते उसकी गर्दन तक लाई थी। दनीन ने हल्की सी आंखें खोली थी। प्रिंसेस, क्या तुम्हें बहुत सुकून मिल रहा है मेरे ऊपर सोते हुए? जोहान ने संजीदगी से कहा था और वो झट से उससे दूर हुई थी। सॉरी, मुझे पता नहीं चला। तो क्या तुम्हारा ये दिल करता है कि तुम मेरे करीब रहो? दनीन ने नज़र उठाए उसे देखा था और फिर से नजरें झुका गई थी। तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा बताया है कि मुझसे दूर रहा करो। हर वक्त मेरे करीब रहने के बहाने सोचती रहती हो, और अब तो रात को भी मुझे नहीं छोड़ती। दनीन ने आंखों में नमी ली उससे देखा था। सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगी। उसकी आवाज़ नम थी। वो उसे एक नज़र देखते उठकर चला गया था। अर्श और दुआ कनाडा पहुंच चुके थे। वो इस वक्त गाड़ी में बैठा था। पूरा रास्ता उसने दुआ से कोई बात नहीं की थी। वो उसे ही देख रही थी। अचानक उसे एक जगह पुलिस खड़ी नजर आई थी, और बस फिर क्या था, उसने गाड़ी रुकवा दी थी। हेलो फ्रेंड्स, उसने हंसते हुए कहा था, और पुलिस वालों ने उससे देखा था, फिर एक दूसरे की तरफ। इस्तकबाल नहीं करोगे मेरा? अर्श ने कहा था, और वो सब नफी में सर हिलाकर रह गए थे। कितना सुकून था जब ये लड़का यहाँ नहीं था, अब फिर से हमें परेशान करने आ गया है। पुलिस वालों ने आहिस्ते से कहा था। जो तुम लोग सोच रहे हो कुछ ऐसा ही होने वाला है, उसने हंसते हुए कहा था। वोल्फ, इस बार कुछ मत करना, पुलिस वालों ने कहा था, और जैसे मैं तुम लोगों के कहने से रुक जाऊंगा। क्या करोगे तुम? रुको, सोचने दो। आखिर तुम्हारा भाई कहाँ है? संभालता क्यों नहीं तुम्हें? पुलिस वालों ने कहा था, जिस पर अर्श हंस दिया था। क्या मैं तुम लोगों को दूध पीता बच्चा लगता हूँ कि मेरे भाई मुझे गोद में उठाएंगे? इडियट, मैं वॉल्फ हूँ, समझे? आखिर पैंथर तुम्हें रोकता क्यों नहीं है? हर दफा हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देते हो तुम। अरे अभी तो आया हूँ, तुम लोग तो अभी से घबरा गए। फिक्र मत करो, थोड़ी सी शरारत ही तो करता हूँ यार, तुम लोग भी ना, अर्श ने हंसते हुए कहा था। उसे शरारत नहीं, मुसीबत कहते हैं, पुलिस वाले ने आहिस्ते से कहा था। अर्श ने अपनी गाड़ी में कुछ ढूंढा था और फिर उसे पुलिस वालों की तरफ फेंक दिया था। वो उछल कर रह गए थे क्योंकि वो पटाखा था। ये क्या बदतमीजी है? अरे यार, बच्चा हूँ, शरारत तो करूँगा ही। फिर मुलाकात होती है, अभी चलता हूँ, उसने हंसते हुए कहा था, और ड्राइवर ने गाड़ी चला दी थी। वो सब नाश्ता कर रहे थे जब पामीर भी आकर बैठा था। सर, वो मुझे कुछ बात करनी थी, पामीर ने कहा था।
हाँ करो, पैंथर ने कहा था। ज़रूरी बात है सर, पामीर ने कहा था। हाँ तो कहो, सोच लें फिर ना कहिएगा कि, पामीर ने कहा था, जिस पर पैंथर ने नूर को देखा था क्योंकि वो पास ही बैठी थी। आओ। पैंथर उठकर साइड पर आया था। हाँ बोलो। वो सर, रात को हशमत जब्बार की फैक्ट्री जलकर राख हो गई और क्या? सिर्फ उसकी नहीं, खालिद शाहनवाज की भी फैक्ट्री जल चुकी है और हर जगह यही न्यूज़ चल रही है और वो कह रहे हैं कि ये आपका काम है। ठीक है, आओ नाश्ता करो। पैंथर पुरसुकून होता नूर के साथ बैठ चुका था। उसने नंबर डायल किया था जो पहले ही बेल पर उठा लिया गया था। ये तेरा काम है? पैंथर ने पूछा था। कौन सा भाई? वैसे तो मैं बहुत से काम करता हूँ, लेकिन आप कौन सा पूछ रहे हैं? अर्श की लापरवाह आवाज़ गूंजी थी। वही जो रात को सरंजाम दिया था। मैंने तो बहुत से काम किए थे भाई, आप कौन से वाला पूछ रहे हो? वही वाला काम जो तूने बहुत होशियारी से सरंजाम दिया था। अरे क्या आग वाला पूछ रहे हैं? तो वो मैंने ही किया है, भला मेरे अलावा और कर भी कौन सकता है? अर्श ने हंसते हुए कहा था। बिल्कुल यही पूछना था, अच्छा काम किया तूने। अरे भाई आपकी तबीयत तो नहीं खराब? आज ड्रैगन नहीं बने हुए, खैर तो है? शट अप, काम कर अपना। पैंथर ने फोन काट दिया था। अर्श हंसा था। बहुत जल्दी अपने रूप में आ जाते हैं। इधर हशमत जब्बार और खालिद शाहनवाज शदीद गुस्से में थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उन्हें जान से मार दे। खालिद शाहनवाज अपने घर में चीख रहा था। अब तुम देखो पैंथर, मैंने तेरे भाइयों की जान न ली ना तो कहना, उसने चीखते हुए कहा था। अगर उस लड़के को कुछ भी हुआ ना खालिद, तो अपनी बेटी को भी खो देंगे आप, दिफा शाहनवाज ने कहा था। जो मर्जी हो, लेकिन उन सब भाइयों को अब मरना होगा, चाहे जो हो जाए। हशमत जब्बार भी गुस्से से पागल हो चुका था क्योंकि उनका करोड़ों का नुकसान हो चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि जो हो जाए, अब वो पैंथर को किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। अर्श ग्रीन रूम में मिरर के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। दुआ उसके पीछे ही बैठी थी, वो उसे ही देख रही थी, जो बड़े सलीके से अपने बाल सेट कर रहा था। वो तैयार होकर दुआ के पास आया था। जहाँ हो वहीं बैठी रहना, अगर यहाँ से हिलने की हिम्मत भी की ना तो वो हाल करूँगा कि तुम याद रखोगी, वो उस पर झुकते हुए बोला था। वो नजरें झुका गई थी। तुम कहाँ जा रहे हो? सामने टीवी ऑन है, देख लेना कहाँ जा रहा हूँ। दुआ ने हैरान होते उसे देखा था। उसे समझ नहीं आया था उसके कहने का मतलब क्या था। स्टेज के नीचे हजूम की नजरें बस एक झलक के लिए बेकरार थी। चीखों पुकार, रोशनियों की चमक और कैमरों की फ्लैश में सबकी सांसें जैसे थम गई थी। दिलों की धड़कनें तेज थी, आंखें बस पर्दा हटने की मुंतजिर। और जैसे ही पर्दे के पीछे से उसका साया उभरा, एक तूफान सा मच गया। हर तरफ सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, वो नाम जो दिलों की धड़कन बन चुका था, वो जो सुरों का बादशाह था, जज्बात का तर्जुमान। स्टेज की रोशनी उस पर पड़ी और वक्त जैसे थम सा गया। वो ब्लैक पैंट हुडी में, चेहरे पर स्याह मास्क सजाए, सर पर कैप झुकाए, सुर्ख जोगर्स में खामोशी से चलता हुआ स्टेज पर आया। हाथ में माइक था, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक दबदबा था, एक रौब छुपा था। रोशनियों की तेज चमक उस पर पड़ी और एक लम्हे के लिए हॉल में मुकम्मल खामोशी छा गई और फिर जैसे बिजली सी गूंजती हो। किंग! एक साथ हजारों आवाजें गूंज उठी। हजूम पागल हो गया था। लोग अपनी जगहों पर खड़े होकर हाथ हवा में लहरा रहे थे। किसी की आंखें नम थीं, कोई जज्बात से चीख रहा था। कैमरे फ्लैश कर रहे थे, आवाजें गूंज रही थी, लेकिन उसकी आंखें वो अब भी पुरसुकून थी। वो अब भी कुछ सोच रहा था। उसने आहिस्ते से माइक लबों तक ले जाकर एक खामोश सा जुमला कहा। तुम सबके दिलों में धड़कने वाला वापस आ चुका है। एक लम्हे में जैसे हॉल फट पड़ा। शोर, तालियों की गूंज, चीखें, सीटियां, हर एक की जुबान पर अब सिर्फ एक लफ्ज था, किंग। वही किंग जो एक बार फिर सबको अपना दीवाना बनाने आया था। उसके कदम स्टेज पर गूंज रहे थे, उसके अल्फाज दिलों में उतर रहे थे और एक नगमा फिजा में बिखर रहा था जिसने हर दिल को अपनी लपेट में ले लिया था।
وہ اسٹیج پر آیا تو ہجوم ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ مکمل چھپا ہوا تھا، سیاہ ماسک، جھکی کیپ، آنکھیں بھی دھند میں گم سی لگتی تھی۔ روشنیوں نے جیسے اس کی ہیبت میں اضافہ کر دیا ہو۔ پھر اچانک اس کی گونجدار آواز مائک سے ٹکرائی۔ ہیلو کینیڈا! بس اتنا کہنا تھا کہ شور کی لہر ہال میں دوڑ گئی۔ لوگوں نے سیٹیوں، تالیوں اور چیخوں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کئی لوگ جذبات سے رو رہے تھے، کچھ کی آنکھوں میں یقین کا رنگ تازہ ہو رہا تھا۔ وہ واقعی آ گیا تھا۔ کنگ ایک بار پھر سے آ چکا تھا، خود اسٹیج پر، اپنے چاہنے والوں کے بیچ۔ پھر اس نے مائک تھوڑا قریب کیا، چند لمحے خاموشی رہی اور پھر وہ گویا ہوا۔ ہیلو ایوری ون، ہاؤ آر یو آل؟ ہجوم ایک بار پھر سے پاگل ہو چکا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، موسیقی شروع ہوئی، اس کی آواز فضا میں بکھری اور ایک بار پھر وہ اسٹیج کا نہیں، لوگوں کے دلوں کا بادشاہ بن چکا تھا۔ ہر گھر میں، ہر چوراہے پر، ہر کیفے، ہوٹل، کمرے، شاپنگ مال اور گاڑیوں میں ٹی وی آن تھے۔ لائیو شو نشر ہو رہا تھا اور سب کی نظریں بس ایک اسکرین پر جمی تھی۔ کنگ واپس آ چکا تھا۔ لوگ روکے ہوئے سانسوں کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، جیسے صدیوں بعد کوئی طوفان واپس پلٹ رہا ہو، کیونکہ وہ تھا ہی چاہنے کے قابل۔ اس کی شہرت صرف آواز تک محدود نہ تھی، وہ اسٹیج کا بادشاہ تھا اور رقص اس کی روح کی زبان۔ روشنیوں نے پورے اسٹیج کو جگمگا دیا، بیٹ شروع ہوئی، تیز دل دھڑکا دینے والی۔ وہ مائک تھا میں اچانک ہوا میں گھوما، ریڈ جوکرز اس کے قدموں کے ساتھ زمین پر بجنے لگے۔ ہر حرکت، ہر ٹویسٹ، ہر جمپ میں ایک آگ تھی۔ I am the fire that never fades, the beat that your heart invades. From the street to the stage, I am the storm you can't cage. وہ گھوما، جھکا، اٹھا، دوڑا اور پھر اچانک ایک سپن کے ساتھ سٹیج کے بیچوں بیچ آ کر رکا۔ اس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی کامیابی کی۔ اس کے ہر قدم پر شور بڑھتا جا رہا تھا۔ اسکرینوں کے اس پار بچے اس کی مووز کو کاپی کر رہے تھے، نوجوان جھوم رہے تھے اور بزرگ فخر سے مسکرا رہے تھے۔ یہ صرف پرفارمنس نہ تھی، یہ کنگ کی ری انٹری تھی، ایک زبردست دھماکے دار انداز میں۔ وہ صرف سنگر نہ تھا، وہ ایک لیجنڈ تھا، ایسا جو ہر قدم پر تاریخ لکھ رہا تھا۔ وہ ڈانس کر رہا تھا، گاتا جا رہا تھا، روشنیوں میں ڈوبا اسٹیج لرز رہا تھا اور اس کے ساتھ سارا ہجوم، شور، چیخیں، تالیوں کی گونج، ہر طرف صرف ایک ہی نام کی صدائیں، کنگ، کنگ، کنگ۔ لیکن ایک چیز اب بھی ادھوری تھی، اس کا چہرہ، جو دنیا دیکھنا چاہتی تھی، جس کے لیے سوشل میڈیا پر ہر روز سینکڑوں دعوے، ایڈٹس اور کیا سارائیاں کی جاتی۔ لوگ پاگل ہو چکے تھے۔ چہرہ دکھاؤ کنگ، ایک بار، بس ایک بار ماسک اتارو۔ ہجوم کی پکاریں آسمان پھاڑ رہی تھی، سیٹیوں کی گونج، موبائل کی فلیش اور ہر آنکھ ایک ہی خواہش لیے جمی ہوئی تھی کہ شاید آج وہ اپنا چہرہ دکھا دے۔ پچھلی بار جب اس نے اپنی ایک جھلک دکھائی تھی، دنیا دم بخود رہ گئی تھی۔ اس کی ایک جھلک انہیں دیوانہ کر گئی تھی، اور اب جب وہ ایک بار پھر سٹیج پر تھا، لوگ چاہتے تھے وہ لمحہ واپس آ جائے۔ اس نے آہستہ سے سانس لی، مائک خاموش ہوا، موسیقی تھم گئی، روشنی صرف اس پر پڑی، اور تب اس نے کیپ پکڑی اور آہستہ آہستہ اتار لی۔ اس کے بال بھورے تھے، تھوڑے بکھرے، تھوڑے نم، لیکن ہر لٹ جیسے کسی پینٹنگ کی لکیر ہو۔ اس کے چہرے کا نچلا حصہ اب بھی ماسک میں چھپا تھا، لیکن جب اس نے شرٹ کی ہوڈی ذرا سا اوپر کی، اس کے سخت، مکمل ڈیفائنڈ سکس پیک ایبس اور وہ پرفیکٹ باڈی سب کو نظر آنے لگی۔ پسینے کی بوندیں اس کے سینے سے بہہ کر روشنیوں میں چمک رہی تھی، اور ہر دل بے قابو ہو چکا تھا۔ کسی نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا، کسی کی چیخ ہال کی چھت تک جا پہنچی، کئیوں کی سانسیں رک گئی۔ وہ صرف آواز نہ تھا، وہ ایک منظر تھا، ایک خواب، ایک نشہ۔ اور پھر اس نے ہاتھ بڑھایا،
चेहरे पर रखा और धीरे धीरे मास्क को नीचे खींच लिया। सन्नाटा छा गया। एक लम्हे के लिए जैसे वक्त रुक गया हो, किसी ने सांस नहीं ली, क्योंकि बिला शुबा वो बहुत खूबसूरत था, इतना कि हर कोई साकत हो चुका था। सफेद चमकती रंगत, नोकीली शिफाफ निखरी नाक, वो चमकते होंठ, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, और आंखें, उसकी हेजल ग्रे आंखें। वक्त जैसे थम चुका था, लोग पलक झपकना तक भूल चुके थे। हेलो, दोबारा, उसने सरगोशी सी आवाज में कहा, और झूम फट पड़ा। हजारों लोग चीख रहे थे, कुछ जमीन पर गिर चुके थे, कुछ अपने दिलों को थामे बैठे थे, क्योंकि वो एक जादू था। दुआ साकत बैठी टीवी को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अर्श एक मशहूर सिंगर के साथ साथ एक टॉप डांसर भी था, जो किंग के नाम से जाना जाता था। उसकी फ्रेंड्स को ये बहुत पसंद था। अक्सर वो उनके साथ बैठकर इसके शो देखती थी। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। वो मुंह खोले, आंखें फाड़े बस टीवी को देखे जा रही थी। इंस्पेक्टर रेहान भी मुंह खोले टीवी देख रहा था। वो अक्सर उसके शो देखता, क्योंकि उसे उसकी आवाज़, उसके गाने, स्टाइल पसंद था, और अब वो शदीद शौक में था। उससे बोला तक नहीं जा रहा था। ओह गॉड, फिर से ये नहीं, ये मेरी आंखों का धोखा है, ये कैसे? उसने बेयकीनी से अपनी आंखें मली। टीवी के करीब जाकर दोबारा देखा, मगर चेहरा वही था, आवाज़ वही। ये लड़का मुझे कितने झटके देगा आखिर, और क्या क्या छुपा रखा है इसने? ये है क्या चीज? सिंगर, सुपरस्टार, माफिया, वॉल्फ, किंग। ये लड़का सिर्फ सिंगर नहीं, ये तो तबाही है जो हर बार नया चेहरा लेकर आता है। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा इन भाइयों के राज जान जानकर, वो झुंझुलाते हुए बोला था। वो बहुत खूबसूरत था, इतना कि लफ्ज़ कम पड़ जाते थे उसकी शख्सियत को बयान करने के लिए। कुछ चेहरों की कशिश वक्त के साथ मांद पड़ जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर वक्त ठहर गया था। वो जब नजर उठाता है, ऐसा महसूस होता कि पूरा हजूम सांस लेना भूल चुका हो, और उसके 6 एब्स। लड़कियां कुछ बेहोश हो चुकी थी, कुछ की आंखों से आंसू रवा थे, कुछ अपनी जगह खड़े बस उसे तके जा रही थी, जैसे कोई हकीकी ख्वाब आंखों के सामने आ गया हो। किसी के होंठों पर उसका नाम थरथरा रहा था। किसी ने दुआ मांगी कि काश वो एक बार मेरी तरफ देख ले, और जिस लड़की ने उससे नजरें मिलाई, वो लम्हे भर में उसकी हो गई। सोशल मीडिया पर लाइव चैट ब्रेक हो चुकी थी। He is unreal. That look, that aura, the stage belongs to him. OMG, that face, I can't breathe. Who gave him the right to look like that? Flashes की रोशनी में, चीखों की गूंज में वो खामोश खड़ा था, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, जैसे जानता हो कि दुनिया उसकी है। मौसीकी दोबारा तेज हो गई, उसकी उंगलियां दोबारा माइक पर थिरकने लगी, और अगला गाना एक नया तूफान बनने वाला था। वो अगला गाना गा रहा था। नूर टीवी पर उसे ही देख रही थी। वो पहले भी एक बार कनाडा अपने कॉन्सर्ट की वजह से गया था। ज़ावियार, नूर ने उसे बुलाया था। जी लिटिल एंजल, क्या अर्श भाई को पंजाबी आती है? नूर ने पूछा था। नहीं लिटिल एंजल, उसे मैंने पाला है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उर्दू भी वो काफ़ी बार गलत बोल जाता है, फिर पंजाबी कहाँ से आएगी उसे? ज़ावियार ने बताया था। सच में ज़ावियार? नूर ने टीवी की आवाज़ ऊंची की थी। ज़ावियार, ये पंजाबी गाना है, नूर ने मुस्कुराते हुए बताया था, और ज़ावियार ने हैरानगी से टीवी को देखा था। फिर नूर को ज़ावियार के एक्सप्रेशन देख वो खिलखिला कर हंसी थी। ज़ावियार, क्या आपको शौक लगा? वो हंसते हुए बोली थी। लिटिल एंजल, वो मासूमियत से बोला था जिस पर वो हंसती थी। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं ज़ावियार। अच्छा लिटिल एंजल, लेकिन तुम्हारा ये भाई इस वक्त मुझे बिल्कुल प्यारा नहीं लग रहा। अच्छा जी, क्योंकि इस बार आपको पता नहीं लगा इसलिए, वो हंसते हुए बोली थी, और ज़ावियार ने झटके से उसे गोद में बिठाया था। बड़ी खुशी नहीं हो रही तुम्हें लिटिल एंजल? बहुत ज़्यादा ज़ावियार, अभी बताता हूँ तुम्हें। नहीं, वो उसके लबों पर झुका था। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा।
دعاؤں میں یاد رکھیں. خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.